السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. بابا کے انتقال کا تیسرا دن بھی گزر گیا تو وہ پہلی بار اس کے سامنے تنہائی میں آیا تھا. اظہار تعزیت کرنے والوں کی تعداد میں کمی آتی جا رہی تھی اور اب سورج ڈھلتے سمے اس کے پاس کوئی بھی نہ تھا. غم و یاس کی چادر میں لپٹی مناہل اس کے سامنے تھی. سجی ہوئی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ ان 3 دنوں میں کوئی پل بھی ایسا نہ ہوگا جب بادل برسے نہ ہوں. سفید چہرے پر سجے نرم لبوں کو دانتوں سے کچلتی وہ اچانک یوں اسے اپنے سامنے دیکھ کر نظریں چرا گئی جسے 4 دن پہلے قدرت نے ایک دوسرے کے تمام احساسات اور قلب و جذبات کا مالک بنا دیا تھا، بالکل حادثاتی طور پر. ہو سکتا ہے بابا کے لیے یہ حادثہ اتفاقی نہ ہو بلکہ انہوں نے بہت پہلے سے یہ سب سوچ رکھا ہو، لیکن اس کے لیے تو یہ محض اتفاق تھا. جب ٹوٹتی سانسوں پہ گرفت پاتے ہوئے بابا جان نے اس اجنبی کے ہاتھ میں مناہل کا ہاتھ پکڑایا تھا. چند گواہان مولوی صاحب کے ہمراہ ہاسپٹل روم میں ہی اکٹھے ہو گئے تھے جن میں بابا کے قریبی دوست اور ارتضیٰ کے دوست شامل تھے. قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا تو کئی دنوں سے بیماری کی اذیت کا کرب جھیلتے بابا کی آنکھوں میں سکون آ ٹھہرا تھا. وہ تو جیسے کچھ سوچنے سمجھنے کی کیفیت سے ماورا تھی، خالی خالی آنکھوں سے بس مانیٹر پر ان کے دل کی رفتار کے مد و جزر کو دیکھ رہی تھی. کس طرح ایجاب و قبول کے مرحلے طے ہوئے وہ کٹ پتلی کی طرح کچھ نہ سمجھتے ہوئے سارے مراحل سر کیے گئی. مجھے معاف کر دینا بیٹا، میں تمہاری خواہش نہیں پوری کر سکا. قدرت نے مہلت ہی نہ دی. اب اس حقیقت کو قبول کر لو جس میں اللہ کی رضا. ٹوٹتے بے رب جملوں میں پشیمانی تھی. وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر بے تحاشا رونے لگی. میری سب سے بڑی خواہش آپ ہیں بابا، آپ تو ساتھ نہ چھوڑتے. اس بھری دنیا میں آپ کے علاوہ میرا کون تھا جو اتنی بڑی بیماری کو گلے لگا کر اس سٹیج تک آن پہنچے. ذرا بھی خیال نہ آیا میرا. یہی تو میری زندگی کا سب سے بڑا کلک تھا بچے، جو اتنا بڑا فیصلہ مجھے کرنا پڑا کہ اس بھری دنیا میں میرے سوا تمہارے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں. ارتضیٰ بہت اچھا لڑکا ہے، میں اسے بچپن سے جانتا ہوں. اس کے باپ سے میری بڑی پرانی دوستی تھی. تم تو جانتی ہو، بس اس کے سوا مجھے تمہارے لیے کوئی پسند نہیں آیا. اس کا بھی بھری دنیا میں کوئی نہیں ہے. وہ مولوی صاحب کے ساتھ ہی کمرے سے چلا گیا تھا جب بابا اسے متعارف کروا رہے تھے. خیال رکھنا بیٹا اس کا، کسی لمحے بھی احساس نہ دلانا کہ میرے اس فیصلے میں تمہاری مرضی شامل نہیں تھی. میں اس کا مشکور ہوں کہ ان ڈوبتی سانسوں کی ساحتوں میں میرا مضبوط سہارا بن کے کھڑا ہوا. خدا تم دونوں کو شاد و آباد رکھے، آمین. بابا میں کچھ نہیں جانتی، بس آپ مجھے چھوڑ کے مت جائیں. وہ سسکیاں لیتی مچلی. قدرت سے تم لڑ سکتی ہو نہ میں، ورنہ کوئی بھی اس دنیا سے اپنے پیاروں کو تنہا چھوڑ کے نہ جائے. میرا تمہارا ساتھ بس اتنا ہی تھا بیٹا. بس اتنا مت رو بچے کہ موت کے وقت بھی میں اذیت میں ہی رہوں. نہیں بابا نہیں، بس کیا کروں، کس کے آگے اپنے دل کا زخم لے کے جاؤں. جلدی جلدی اپنی آنکھیں صاف کی. دل میں تو طوفان تھے. ڈاکٹر نے اتنی باتیں کرنے سے منع کر رکھا تھا، پھر بھی انہیں سامنے پا کے وہ خود پہ قابو نہ رکھ سکی. خدا بھی کیسے کیسے فیصلے کرتا ہے. کہیں تو کسی کے ہمراہ ایک ہجوم بے کراں اور کسی کا واحد سہارا بھی تنکے کی زد میں کیسے نہ گریہ ازاری کرتی، کیسے اضطراب و بے چینی جملوں میں نہ دراتی. اس وقت تو اس واقعے کو بھی فراموش کر بیٹھی تھی جو کچھ دیر قبل ظہور پذیر ہوا تھا. یاد تھا تو بس اتنا کہ اس کے بچپن کی تنہائیوں کے شریک بابا جان جا رہے تھے. ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا، میں نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا. وہ بات میرے لیے زیادہ کربناک ہوتی کہ میں تمہیں تنہا اس دنیا کے حوالے کر جاتا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ارتضیٰ میرے لیے فرشتوں کی طرح ثابت ہوا. مجھے اس پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے. بہت شریف النفس بچہ ہے اور کوئی میرے اعتماد کے قابل نہ تھا بیٹی.
یہاں کی زندگی اور گاؤں کی سادگی میں بہت فرق ہے۔ ایڈجسٹ کرنے میں کوئی مشکل ہو تو معاف کر دینا، اپنے باپ کی مجبوری اور قدرت کا لکھا قبول کرنے کی کوشش کرنا۔ وہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بھی اسے سمجھاتے رہے، پر اس وقت وہ سمجھنے کے لائق کہاں تھی۔ ملاخر بابا چلے گئے۔ وہ تڑپ تڑپ کر روئی۔ ان کے دوستوں کی بیویاں اور محلے دار عورتوں نے اسے سنبھالا، اس کے غم کو محسوس کیا، بہت سمجھایا، بس آنکھوں کے فرش سوکھتے ہی نہ تھے۔ کوئی بھی سمجھانے کی کوشش کرتا تو پہلے سے زیادہ اشک امڑتے چلے آتے۔ رو رو کے حالت نیم جاں ہو گئی تھی۔ آخر تیسری شام کو کسی نے اس بے تحاشا سادہ مزاج اور وجاہت کے پیکر انسان کو اس کے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ شاید اسے خود اس نئے رشتے کی ذمہ داری کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ سمجھ نہ سکی۔ اسے تو خود اس اتفاقی رشتے کو قبول کرنے میں جھجک محسوس ہو رہی تھی کہ اس زبردستی اور مجبوری کی بنا پر استوار کیے گئے بندھن کو اس نے دل سے قبول بھی کیا ہے کہ نہیں۔ وہ صوفے کے کارنر پر سکڑی سمٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ حالات نے بے تحاشا اجلی رنگت کو کملا دیا تھا۔ گلابی ہونٹ سوکھ چکے تھے۔ اسے دیکھ کر ہلکا سا منہ موڑ گئی۔ خدا کی مرضی میں سر جھکا دینا ہی انسانیت کی معراج ہے۔ ہلکا سا کھنکھار کے وہ گویا ہوا۔ اس کی آواز اسی کی طرح مضبوط اور دلکش شخصیت کی عکاسی کرتی تھی۔ یہ تو اسے بہت پہلے سے علم تھا، جب بابا کی موجودگی میں کبھی کبھار گاؤں سے وہ اس کے گھر آیا جایا کرتا تھا، اور تعلیمی دور میں اسی شہر کے ہاسٹل میں مقیم تھا تو ان کے گھر بھی بعض اوقات ٹھہرا کرتا تھا۔ ہم سب اسی کی امانت ہے مناہل صاحبہ، ایک نہ ایک دن اپنی اپنی باری پہ چلے جانا ہے۔ دنیا میں مستقل قیام کے لیے کوئی نہیں آیا، بس جلد یا بدیر جانا ضرور ہے۔ ہر انسان اس کی مصلحت سمجھ نہیں پاتا۔ کہتے ہوئے سائڈ صوفے پر وہ براجمان ہو گیا۔ انکل بہت اچھے انسان تھے۔ انہوں نے کبھی بھی ایک والد سے کم شفقت کا مظاہرہ نہیں کیا، جس کی آپ خود گواہ ہیں کہ میں بچپن سے ہی اپنے والد کے ساتھ ان کی محبت میں یہاں کھینچا چلا آتا تھا۔ حالانکہ میری تعلیم کے ساتھ گاؤں کی ذمہ داریاں تھیں، پر ان کی چاہت کا احساس تھا کہ اپنے والد کے انتقال کے بعد قدرتی طور پر ان سے بہت اٹیچ ہو گیا تھا میں۔ لیکن ان کی زندگی بس اتنی ہی تھی۔ انکل کو کینسر ہو گیا، یہ سن کر میں اسی کرب میں گرفتار ہو گیا تھا جسے کبھی اپنے والد کے انتقال کی خبر سن کر میں ہوا تھا۔ اس کا چہرہ دوبارہ آنسوں سے تر ہونے لگا۔ ارتضیٰ نے بغور جل تھل کا سما دیکھا۔ اللہ کی رضا کے سامنے کسی کا بس نہیں۔ غم خوشی نشیب و فراز زندگی کا حصہ ہے۔ سکھ تو انسان خوشی خوشی قبول کر لیتا ہے، پر دکھ برداشت کا دامن ہاتھ سے چھوڑنے لگتا ہے، نصیب سے لڑنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ آزمائش پر پورا اترنے میں ہی دل کا سکون ہے۔ کہنا یہی ہے کہ دکھ کی اس گھڑی میں آپ اکیلی نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں مناہل صاحبہ۔ حیرانی سے بھیگی بھیگی پلکیں اٹھا کر مضبوطی سے کھڑے اس لمبے چوڑے بندے کو مناہل نے دیکھا تھا۔ سنبھالیں خود کو، حقیقت کو فیس کریں، ورنہ بیمار پڑ جائیں گی۔ اور پھر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے گاؤں میں رہتا ہوں، آپ کو بھی میرے ساتھ ہی چلنا ہے۔ 2 روز بعد میری روانگی ہے۔ ایک اور حقیقت منہ کھولے کھڑی تھی اسے نکلنے کو۔ جی، حلق سے پھنسی پھنسی آواز برآمد ہوئی۔ ہاں جی، آپ اپنا سامان پیک کر لیجئے گا، کیونکہ میں مزید نہیں رک سکتا۔ وہاں بہت سے کام میرے منتظر ہیں، ورنہ اتنی جلدی آپ کے دل و دماغ کو منتشر نہ کرتا۔ مجھے پتہ ہے یہ تبدیلی آپ کو ناگوار گزرے گی، پر کیا کروں، مجبوری ہے۔ انتشار تو اسی دن سے بپا تھا جس دن سے بابا کی بیماری کا پتہ چلا تھا، جو اب عروج پہ جا پہنچا۔ اس کا وجود جیسے خلا میں معلق تھا۔ پوری رات بس انہی خیالات کے تانے بانے میں الجھی رہی، کوئی فیصلہ نہ کر پا رہی تھی۔ آخر صبح اس نے اپنا ارادہ ظاہر کیا جب وہ اپنے کپڑے پریس کر رہا تھا۔ غالباً جانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ اسے اپنے پاس آتا دیکھ کر چونکا، پر نگاہیں جھکا لی۔ جی، کوئی کام ہے؟ وہ میں کہنا چاہتی تھی کہ مجھے کچھ دنوں کے لیے ابھی یہیں رہنے دیں، میں ابھی ذہنی طور پہ سیٹ نہیں ہو پا رہی۔ آپ کچھ دنوں بعد آ کے مجھے لے جائیے گا، یا میں خود۔ ہرگز نہیں، میں ایک دن کے لیے بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک بوڑھے قریب المرگ انسان سے وعدہ کیا تھا کبھی آپ کو تنہا نہ چھوڑنے کا۔
وہ عہد میں توڑ نہیں سکتا، اور پھر آپ جتنا اکیلی رہیں گی فضول خیالات میں الجھی رہیں گی۔ بہتر ہے میرے ساتھ چلیں۔ آپ بے فکر ہیں، آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ گاؤں ضرور ہے پر بجلی گیس کی سہولیات سے مزین ہے۔ پھر لوگ اس قدر مخلص اور خوش اخلاق ہیں کہ آپ کو اپنا غم بھولنے میں ٹائم نہیں لگے گا۔ بہت ساری سہیلیاں بن جائیں گی آپ کی۔ دل ہی دل میں مناہل پھنکاری اور واپس پلٹ گئی۔ پشیمانی ہو رہی تھی اظہار مدعا پر۔ وہ ہولے سے مسکرا دیا تھا۔ دوپہر کے بعد وہ اس کے ساتھ بس میں عازم سفر تھی۔ دل تھا کہ لہو لہو۔ قدرت بس اپنا ہی کیے جا رہی تھی، کچھ بھی جو اس کی مرضی کے عین مطابق ہوا ہو۔ اپنے گھر کو لاک کرتے ہوئے جگر چھلنی ہو رہا تھا۔ اس کا تمام سامان ارتضا نہیں سنبھالا تھا۔ اس کے پاس صرف اپنا پرس تھا۔ ایک مقام پر بس رکی تو وہ اس کے لیے جوس اور چپس کے پیکٹ لے آیا۔ اس نے منہ موڑ لیا۔ پلیز ابھی دیر ہے گاؤں آنے میں، جوس پی لیں۔ ناراضگی کا اظہار گھر جا کے کر لیجیے گا، آپ کے گلے شکوے دور کر دوں گا، جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی کروں گا۔ حالات کی نزاکت کو سمجھیں۔ سمجھاتا ہوا وہ اسے اور زہر لگ رہا تھا۔ جھپٹ کے جوس اور چپس کے پیکٹ کو پرس کے اندر رکھ لیا۔ لوگ جو متوجہ ہو رہے تھے، وہ زیر لب مسکراتا اپنی سیٹ پہ آ بیٹھا۔ سفر تمام ہوا۔ وہ اس کے ساتھ اس کے سادہ سے مکان میں آ گئی۔ راستے میں گاؤں کی ہری بھری خوبصورتی کی وہ قائل ہو گئی تھی۔ 2 کمروں میں اس کا گھر کسی بھی قسم کے سامان کے تکلفات سے مستثنیٰ تھا۔ صرف ایک ہوادار کمرے میں اس کا سنگل بیڈ اور ایک رائٹنگ ٹیبل ایک کونے میں دھری ہوئی تھی۔ غالباً موصوف کو پڑھنے لکھنے سے بھی شغف تھا۔ پرس سائڈ پہ رکھ کے وہ کونے میں ہی بیٹھ گئی جیسے وقتی قیام ہو۔ سفر کی تکان، ذہنی الجھن مل کر اسے شکستہ کر رہی تھی۔ طائرانہ نگاہ بڑے سے پکے صحن کی طرف ڈالی۔ کونے میں چبوترے پہ لگے نلکے سے منہ ہاتھ دھو رہا تھا۔ مضبوط پشت نظر آ رہی تھی۔ کمرے کے ہی ایک سائڈ پر کچن اور واش روم وغیرہ ترتیب سے بنے ہوئے تھے جن کا دروازہ ابھی اس نے کھولا نہیں تھا۔ منہ ہاتھ دھو کر وہ کمرے میں آ گیا۔ یہ گھر اب میرا ہی نہیں آپ کا بھی ہے، ایزی ہو جائے پلیز، ورنہ مجھے آگے کوئی راہ عمل متعین کرنے میں دشواری ہوگی۔ اسے ہنوز ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا دیکھ کر وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ اسکن کلر کی چادر ابھی تک اس کے وجود سے لپٹی ہوئی تھی۔ اس کی حرکت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ارتضا چیئر گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مناہل بی بی، جن حالات میں ہماری شادی ہوئی ہے وہ آپ ہی کے لیے نہیں، میرے لیے بھی ناقابل قبول ہے، لیکن شاید ایسا ہی ہماری تقدیر میں لکھا تھا۔ اب نہ آپ کچھ کر سکتی ہیں نہ ہی میں۔ مناہل کی آنکھیں پھر سے گیلی ہونے لگیں۔ چند ہی دنوں میں حالات کیا سے کیا ہو گئے تھے۔ میں بھی آپ ہی کی طرح اس دنیا میں اکیلا تھا۔ ماں کا سایہ میرے پیدائش کے ساتھ ہی دنیا سے اٹھ گیا تھا۔ 2 بہنوں کی شادی کے بعد بابا کی شفقت سے بھی محروم ہو گیا۔ پھر ان کے جگری دوست یعنی آپ کے بابا میں اپنے والد کا عکس دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ بھی شفقت اور انسیت کا پیکر تھے، بالکل بابا کی طرح۔ کوئی تو وجہ تھی، کچھ تو تھا کہ میں ان سے ملنے کھنچا چلا جاتا تھا۔ پھر جب ان کی بیماری کا پتہ چلا تو دل پہ آرے ہی چل گئے۔ بس روح وہی رہ جاتی تھی اور میں خود واپس آ جاتا تھا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں اپنا حال دل سناتا چلا گیا اور مناہل آنسوؤں میں بھیگتی رہی۔ آخر وہ بھی چلے گئے اور جاتے جاتے ثبوت دے گئے مجھے اعتبار اور چاہت کا، جس کی مثال آپ ہیں۔ سسکتے ہوئے اس نے نگاہیں اٹھائیں تو وہ نگاہیں چرا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب وہ غم و اندوہ میں ڈوب کر یہ فخر بھی نہ کر پایا کہ ایک اور باپ نے مجھے ایک لائق بیٹا ہونے کی سند دی ہے۔ تبھی آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ اس کی ہنسیاں بن گئیں تو وہ پاس جا بیٹھا۔ اپنے ہی گھر میں پہلے ہی دن اتنے آنسو۔ خیال آیا ماحول کافی گمبھیر ہو چکا تھا۔ فوراً لہجے کو شگفتگی میں بدلا، پر اس کی لمبی انگلیوں والے خوبصورت ہاتھ نہیں پکڑ سکتا تھا جب تک کہ چاہت کا اندیا نہ ملے۔ جذبات محو پرواز کیسے ہو سکتے تھے؟ جو نکاح کے بعد دل کے بے حد قریب آ چکی تھی، اسے اپنے شریک سفر کے حال دل کی خبر ہی نہ تھی کہ اس سونے گھر میں کیسی رونق وہ محسوس کرنے لگا تھا اس کے قدم رکھتے ہی۔ نکاح کے بعد صرف آپ کے آنسوؤں کی زبان سمجھی ہے۔
مزید کیا سوچ رہی ہیں؟ میری ہمراہی پر آپ کی کیا آ رہا ہے اب تک سمجھ نہ پایا۔ اس مقدر ماحول کی گمبھیرتا کو اس نے کم کرنا چاہا۔ پلیز اپنے آنسوؤں پہ قابو پائیں، فریش ہو کر بیٹھیں، کھانا آتا ہی ہوگا۔ فیض کو میں نے فون کر دیا تھا، یہاں گاؤں کے سب لوگ میرے رشتہ داروں سے بڑھ کر ہیں۔ جب تک میں آپ کے کپڑے سیٹ کرتا ہوں الماری میں۔ اس کا اٹیچی کس لے کے وہ ڈبل ڈور والی لوہے کی الماری کی طرف بڑھ گیا۔ جب تک فریش ہو کے وہ آئی، ایک نوجوان دستک دے کر جھجکتا مسکراتا کھانا لے آیا۔ بہت مؤدب ہو کے سلام کیا اور ڈھکی ہوئی ٹرے ٹیبل پہ رکھ دی۔ یہ فیض ہے، چاچا رمزو کا بیٹا، ابھی انٹر میں گیا ہے، شہر جانے کے ارادے ہیں اس بچے کے۔ ارتضیٰ نے مسکرا کر تعارف کروایا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہلکا سا مسکرا دی۔ تم بھی کھانا کھاؤ فیض ہمارے ساتھ، اپنی نئی بھابھی کا ساتھ نہیں دو گے؟ کنکھیوں سے اس کے چہرے کی بہار کو دیکھا تو وہ سر جھکا گئی۔ کالی کالی زلفوں کے درمیان سفید چمکتی مانگ دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ بھیگی لٹیں منہ دھونے کے باعث دوپٹے سے باہر اٹکیلیاں کر رہی تھی۔ وہ جی اماں کے ساتھ رات کو آؤں گا۔ وہ کچھ زیادہ ہی شرما رہا تھا۔ ابھی کیوں نہیں آئی ماسی اپنی بہو کا استقبال کرنے؟ وہ اس کی پلیٹ میں خوشبودار گرما گرم پلاؤ نکالنے لگا۔ پلیز بس، میں اتنا نہیں کھاؤں گی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے اسے مزید چاول ڈالنے سے روک دیا۔ انہوں نے کہا پہلے آپ لوگ آرام کر لو، پھر وہ جائیں گی۔ دونوں بھابھی ابھی تیار ہو رہی ہیں آنے کے لیے۔ ساجدہ باجی بھی سسرال سے آ گئی ہے، وہ سب آئیں گی، اور جہاں جہاں خبر جا رہی ہے سب کی سب ایسے تیاری کر رہی ہیں جیسے ولیمے میں جانا ہو۔ ارتضیٰ کا قہقہہ بلند ہو گیا۔ نہ بھی ہو ولیمہ تو یہ لوگ کروا کے ہی چھوڑیں گے۔ آپ نے کام ہی ایسا کیا ہے پرا جی، وہ تو مجبوری تھی آپ کی، ورنہ گاؤں کے لوگ تو ایسی بارات نکالتے آپ کی کہ دنیا دیکھتی۔ پتہ ہے مجھے تم لوگوں کے خطرناک ارادوں کا۔ ان دونوں کی گفتگو اسے عجیب سی الجھن میں گرفتار کر رہی تھی۔ یہ وہ ارتضیٰ تو نہیں لگ رہا تھا جو سنجیدگی اور متانت کی تفسیر بنا رہتا تھا کہ ایک لفظ بھی اضافی بولے گا تو ان لوگوں کی بے ادبی ہوگی۔ ابھی تو عجیب ہی رنگ تھے۔ سب کو خبر ہو گئی تھی، جلد ہی اس کے گرد لوگوں کا گھیرا تنگ ہونے والا تھا۔ گھبرا کر وہ اپنے آنگن میں نکل آئی۔ کیاریوں میں رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ کچھ نازک پودے کئی دن سے پانی نہ ملنے کے سبب مرجھا رہے تھے۔ آنگن کے بیچوں بیچ آم کا بڑا سا پیڑ پورے قد و قامت سمیت کھڑا تھا۔ لیموں، ٹماٹر، ہری مرچ کے پودے توجہ کے منتظر تھے۔ آنگن صاف ستھرا ہو رہا تھا، جیسے کسی نے ان لوگوں کے آنے سے پہلے صفائی کی ہو۔ اسے اپنا گھر یاد آنے لگا۔ دل کی ہوک تو لگ رہا تھا کلیجے کو چھید ہی ڈالے گی۔ آگے کیا ہونا تھا؟ اسے ان کے سامنے کس طرح پیش آنا تھا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دوسرے کمرے میں بچھے قالین پر بیٹھی سوچوں کی ادھیڑ بن میں وہ گرفتار تھی۔ ایک سائڈ پہ تکیہ نظر آیا۔ ذرا سی نیند دراز ہوئی تو کئی دنوں کے شکستہ وجود کو ایسا آرام ملا کہ آنکھیں بند ہونے لگیں، اور کب وہ نیند کی وادی میں اتری کہ پتہ بھی نہ چلا۔